حضور غوث پاک ایک نقطہ سمجھانا چاہتے ہیں، ایک بڑا ہی اہم نقطہ۔ خطبہ آپ کا ہے ذی القعدہ 545 ہجری میں خانقاہ شریف بغداد میں۔ وہ اہم نقطہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی ریاضتیں ہیں، یہ وسائل ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ یہ وسیلہ ہے، منزل، مقصود، اصل اللہ کی ذات کو پانا ہے۔ اگر ان وسائل کے ذریعے سے اللہ ہی نہ ملے تو پھر یعنی کہ ہم جہاز پہ جاتے ہیں، ہم ٹرین پہ جاتے ہیں یا گھوڑے پہ سواری ہوتی ہے، جو بھی ہو، جو بھی سواری ہے، یہ سب وسائل ہیں۔ اگر کوئی بندہ مکے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، پہلے وسائل اور تھے، اب وسائل اور ہیں۔ چاہے پیدل جاتا ہے، چاہے وہ بس پہ جاتا ہے، چاہے سمندر کے راستے سے جاتا ہے، چاہے وہ جہاز کے راستے سے جاتا ہے، یہ سب وسائل ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے مکہ میں پہنچنا، کعبہ شریف میں پہنچنا۔ اور اگر انسان اس وسائل میں کھڑا رہے، ان وسائل میں چلتا رہے اور مکہ شریف میں جائے ہی نہ، کعبہ شریف میں جائے بھی نہ، تو پھر اس کا سفر کرنا کیا ہے؟ اس کا وسائل جو ہیں پہنچنے کے کعبہ شریف میں، وہ وسائل اس کے لیے بیکار ہیں۔ اب حضور غوث پاک اسپیشلی اپنے مریدین کو اور ذاکرین کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ جتنا مشن کا کام کرتے ہو، جتنا ذکر فکر کرتے ہو، جتنی عبادت کرتے ہو، اس کا مین مقصد اہم مقصد اللہ کی ذات کو پانا ہے۔ اگر یہ کام کر کے اللہ نہ ملا تو پھر ہمارا یہ کام کرنا، روحانیت پر کام کرنا، ذکر فکر پھیلانا، یہ بیکار بھی ہو سکتا ہے۔ حضور غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ اب ان کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو تجھ کو حق تعالیٰ سے غافل بنا کر اپنے ساتھ مشغول کر لے، وہ تیرے لیے منحوس ہے۔ یعنی کہ اس چیز میں شامل ہو جائیں اور اللہ سے غافل ہو جائیں، وہ تیرے لیے منحوس ہے۔ سرکار مرشد پاک سے پوچھا گیا کہ جہنم میں یہ عذاب ہوگا، تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ جنت بھی عذاب ہے جس میں اللہ نہ ملے۔ اگر جنت میں مشغول ہو گئے، جنت کی وادیوں میں مشغول ہو گئے، وہاں پہ عیش کرنے میں مشغول ہو گئے اور اللہ ہی نہ ملا، تو پھر حضور غوث پاک فرماتے ہیں وہ تیرے لیے منحوس ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اگر، اب یہ ذاکرین کے لیے، اگر اللہ کا ذکر بھی تجھے اس سے مشغول بنائے، وہ تیرے لیے منحوس ہے۔ اگر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس چکر میں لگ گیا ہے میں خود ہی ولی بن جاؤں، خود ہی پیر بن جاؤں، خود ہی مقام حاصل کر لوں، مجھ سے کشف اور کرامات کا ظہور ہو جائے اور میں اتنے بلند درجے پہ پہنچ جاؤں کہ مخلوق میرے گرد اکٹھی ہو جائے، تو اس وجہ سے اگر ذکر کرتا ہے، یا اس وجہ سے ذکر کرتا ہے کہ میں مہدی کے لشکر میں شامل ہو جاؤں یا حکومت میں سنبھالوں، تو یاد رکھو یہ ذکر کرنا، حضور غوث پاک فرماتے ہیں، تیرے لیے منحوس ہے اگر تو اللہ کی ذات بھول گیا اس ذکر کی وجہ سے۔ اصل مقصد، ہمارے مرشد پاک نے فرمایا، ذکر کرنے کے دو مقصد ہیں، یا اللہ سے ہم کلام ہو یا اللہ کا دیدار کر۔ ان دو کے علاوہ جو بھی مقصد ہے، یہ انسان کو دوسری چیزوں میں مشغول کر دیتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ حضور غوث پاک آگے فرماتے ہیں، اور نماز، روزہ، حج اور تمام افعال خیر تیرے لیے منحوس ہیں اگر وہ تجھ کو اس سے مشغول بنائے۔ یعنی کہ ان عبادات میں مشغول رہا لیکن اللہ کو بھول گیا۔ یہ تو وسیلے تھے، یہ تو وسائل تھے، اصل مقصد ان کے ذریعے سے اللہ کو پانا تھا۔ اگر ان کے ذریعے سے اللہ ہی نہیں ملا، اللہ سے گفتگو نہیں ہوئی، اللہ سے ہم کلام نہیں ہوا، اللہ سے الہام نہیں ہوا، اس سے گفتگو نہیں ہوئی،
اس کو پایا نہیں، اس کا وصل نہیں ہوا، تو پھر حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ تیرے لیے منحوس ہے۔ اور جب اس کی نعمتیں تجھ کو اس سے غافل اور مخلوق میں مشغول بنائیں، وہ بھی تیرے لیے منحوس ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے تیرے لیے منحوس ہے۔ اس وجہ سے حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیں، آپ نے ہر پیرے کے نیچے کیا فرمایا؟ اللہ بس ما سوائے اللہ حوث، اللہ کے علاوہ ہر چیز حرص و حوث ہے۔ 2 مقام مرتبے اللہ کا دیدار کرنا، حضور پاک کی محفل میں جانے کے علاوہ تمام مرتبے حرص و حوث ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں دنیا ہے روایاتی، عقبہ ہے منا جاتی، درباز تو عالم رائی است شہنشاہی۔ یہ دونوں چیزوں سے باز آ جا، دنیا سے بھی آخرت سے بھی، یہ اصل بادشاہی ہے۔ کیونکہ جب بندہ ان دونوں سے دور ہو جاتا ہے، رب کی ذات قریب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے قریب ہو جائے، آپ رب کا وصل حاصل کریں، آپ رب سے ملاقات کریں، آپ رب سے کلام کریں، یہ تمام رستے آپ کی دل کی طرف ہیں۔ اپنے دل کا انتخاب کر لیں، اپنے دل کی دھڑکن میں اللہ اللہ بسائیں، اور دل پر تصور کریں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ دل کا رستہ ہی آپ کو ہر چیز، ہر نعمت ولیوں کی، جو اولیاء اللہ کی ہے، جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی ہے، وہ عطا کر دے گا۔ دل کا رستہ۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ اللہ اللہ۔